تمام علماء، تمام شہداء، معنان مجلس کے مرحومین استاد سعید سبت جعفر شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخشیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویجزع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجد۔ اذان محترم، ماہ ربیع الاول ہے اور بہرحال 2 روزہ مجالس کے سلسلے میں دوسری مجلس ہے آپ کے درمیان میں۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار نے انسان کو بنایا ہے اور وہ انسان کی خلقت سے واقف ہے، اور وہی اس کو کس طریقے سے کامیابی کی طرف جانا ہے اسی نے ہی اس کے راستے کو ڈیفائن کیا ہے۔ اپنے انبیاؤں کو بھیجنا، اپنے میسنجرز کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اسے اس حقیقی کامیابی کی طرف لے کے جائیں جس کے لیے انہیں خلق کیا گیا ہے۔ سکسیس کی ڈیفینیشن ہر جگہ مختلف ہے، کامیابی کیا ہے دنیا اس کو مختلف طریقے سے بیان کرتی ہے، لیکن حقیقی کامیابی، اصل کامیابی خدا کی بندگی میں ہے، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنے بندے کو کس طرح بندگی کی طرف گامزن کرنا ہے۔ سارے انبیاؤں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ صرف ایک ہی کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی۔ بندگی جب تک ممکن نہیں، یعنی انسان سرویٹیوٹ رہے، اوبیڈینس رہے، وہ تب تک ممکن نہیں جب تک وہ کسی کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے انسان کی فطرت میں ہے، نیچر میں ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جھکتا ہے، لیکن اس کو صحیح جہاں پر جھکنا ہے، عبادت کرنی ہے، یہ بہت ضروری تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اکثر انبیاؤں کو یہ چیلنج فیس کرنا پڑ گیا کہ انسانوں کو صحیح معبود کی طرف دعوت دیں، کیونکہ لوگوں کے اندر عبادت کی جو نیچرل پروسیجر تھا وہ تھا، پرستش ان کی فطرت میں ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے احساسات پائے جاتے ہیں، وہ نیچرل ہے۔ آپ اگر ان احساسات کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیں گے، احساسات رہیں گے، جذبات بھی رہیں گے، مگر وہ غلط چلے جائیں گے۔ اسی لیے ڈائریکشن دینا بہت امپورٹنٹ ہے۔ لوگ عبادت کرتے تھے، لوگ پرستش کرتے تھے، لوگ ایک ماورائے طبیعت، ایک ایسی چیز یا ایسی کوئی ہستی جو طاقتور ہو، جو ان کی رسائی سے باہر ہو، جس کے اختیار میں چیزیں ہوں، اس کی طرف انسان کی اٹریکشن شروع سے تھی۔ انسان اس کی طرف بڑھتا تھا اپنی پریشانیوں میں، اپنی مشکلات میں، اپنی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جب صحیح طریقے سے خوراک نہ ملے تو پھر روح بھی جو ہے وہ غلط راستہ اختیار کر جاتی ہے۔ آج
اس زمانے میں یہی تھا، جب لوگوں کو صحیح عبادت کی طرف نہیں ہے تو گمراہ کرنے والے انہیں بتوں کی پوجا کی طرف ایک مجسموں سے بنا کر اور پھر کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے اور اس کی طرف جھکو، اور آپ کے سامنے تمام انبیاء ان ساری مشکلات کو فیس کرتے رہے۔ انبیاؤں نے کوئی تقاضا نہیں کیا سوائے اس کے کہ صحیح خدا کی پرستش کرو، صحیح خدا کی عبادت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو تمہاری لائف کا اسپین ہے یہ بہت تھوڑا ہے، حقیقی زندگی مرنے کے بعد ہے۔ یہ تو ہم لوگ ایک ٹرانزیشن پیریڈ میں ہیں، جیسے انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور اگر آپ اس سے کہیں کہ اسے پوچھا بھی جائے کہ یہ تمہاری آنکھیں بن رہی ہیں، یہ تمہارے ہاتھ بن رہے ہیں، یہ کس کام کے؟ بولے میرے کسی کام کے نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو ڈارکنیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خوراک بھی ایک ہی جو ہے وہ نالی کے ذریعے سے اس تک پہنچ رہی ہے، نہ ہاتھ اس کے کام کے ہیں نہ آنکھیں اس کے کسی کام کی ہیں، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے۔ اگر یہ آنکھیں سالم نہ بنے، یہ ہاتھ سالم نہ بنے، تو وہ یہ 60-70 سال کی زندگی کو بہتر نہیں گزار سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی، اللہم صلی علی محمد۔ لیکن جب آپ اسے وہاں کہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے نہیں پتا، اس کے کسی کام کے نہیں ہے، کیونکہ اصل وہاں پہ نہ روشنی ہے نہ وہاں کلرز ہے۔ آنکھیں سالم ہوں گی، اور جب وہ وہاں سے ایگزٹ لیتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو انسان کتنا کوشش کرتا ہے کہ اس کی اولاد سالم پیدا ہو۔ بہرحال جو خدا کی مصلحت اپنی جگہ پر، انسان کے اپنے اعمال کا ریفلیکشن اپنی جگہ پر، لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے پتا ہو آنکھیں کتنی امپورٹنٹ تھیں، تو ملینز آف کلر میں دیکھ سکتا ہوں۔ ہاتھ کتنے امپورٹنٹ تھے جس سے میں چیزوں کو لمس کر سکتا ہوں۔ پاؤں کتنے امپورٹنٹ ہے جس سے میں چل سکتا ہوں اس دنیا کے اوپر۔ وہ آپ دیکھیں دنیا کتنی رنگین ہے کہ انسان اس کو ایکسپلور کرتا ہے، اور یہ وہ یہی پوزیشن ہماری سیم اس بچے کی طرح ہے۔ ہم 60-70 سال کے ایک وارم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے صبح 2 رکعت اٹھ کے نماز پڑھو، تو جوان کہتا ہے وائے، کیوں صبح صبح 2 رکعت کیوں؟ زور اثر کیوں؟ روزہ کیوں؟ حرام سے بچنا کیوں؟ حجاب کیوں؟ یہ اس دنیا کے آنکھیں اور ہاتھ ہیں کہ جو آپ کو وہاں کام آئیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علی۔ خوب یہاں آپ کو بتا ہے خوب نماز کیا کرے گی؟ اٹھنا بیٹھنا ہے مولانا صاحب، کیا ہے حجاب کیا ہے؟ تو ہر دنیا تو ایسی ہے، نہ دیکھے کوئی ہمیں، ہم ایسے گھومیں۔ اور یہ یہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر سختی ہے۔ روزہ، ایک روزہ رکھنا، یہ روزہ کیا ہے؟ دنیا بہرحال آج تو فیشن کے طور پہ فاسٹنگ کرتی ہے، لیکن بہرحال روزہ خدا کی خاطر رکھنا اس دنیا میں جہنم کی آگ کی شیلڈ ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے ابزار میں لے کے گیا ہوں کہ نہیں لے کے گیا، ورنہ وہاں خالیات کھڑے، وہاں پہ بورو بھی کچھ نہیں کرنے والا، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے گا۔ وہاں تو لوگ ویسے اپنے لیے شارٹیج پہ ہوں گے، بھائی میں تو خود کم لے کر آیا ہوں، مجھے تو خود، میں کہاں سے لے کر جاؤں؟ اسی لیے اس 70-80 سال میں اس دنیا کے لیے آنکھیں کیا ہوں گی، ہاتھ کیا ہوں گے، ٹانگیں کیا ہوں گی، چلنا کیسے ہے، اس کو کوئی اور نہیں بتا سکتا، وہی بتا سکتا ہے جو ادھر سے بھیجا گیا ہو۔ اور جو ادھر سے آئے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ ایسے چلو یا ویسے چلو، نہیں، یہی کہا کہ دیکھو صرف لا الہ الا اللہ کی طرف آؤ۔ جب معبود کو پہچان لیا تو خود بخود عبد بن جاؤ گے، اور صرف عبودیت چاہیے، اسے کچھ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ خدا کے پاس ہے، صرف بندگی نہیں ہے اس کے پاس، اور بندگی صرف بندے کے پاس ہے۔ اسی لیے قرآن جو ہے وہ کہہ رہا ہے اسرا بعبدہ، میں اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گیا۔ وہ اب جب انسان جو ہے وہ درود بھیج دے محمد وعلى محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى۔ خوب انسان جب بندہ بن جائے، عزیزان محترم، بندگی کیا ہے؟ بندگی کی طرف انسان بڑھے۔ بندگی کیا ہے؟ اگر سادے زبان میں گئے، آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب جہاد بن نفس کے اندر بیان کرتے ہیں، ایک
تاجر، ایک بزنس مین کا واقعہ کہ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے، تو گھر والے کہتے ہیں لگتا ہے آج کوئی بزنس ڈیل اچھی کر کے آیا ہے، تو کہتا ہاں آج میں نے ایک بڑی اچھی بزنس ڈیل، کیا کہا میں نے آج ایک غلام خریدا، تو کہا پھر اس میں کیا ہے، کہا میں نے اس سے پوچھا غلام سے کہ کہاں رہو گے، تو اس نے بولا جہاں آپ ٹھہرائیں گے میں رہ لوں گا۔ کہا کھاؤ گے کیا، کہا جو کھلائیں گے میں کھا لوں گا۔ کہا پہنو گے کیا، کہا جو پہننے کو دیں گے۔ کہا تمہاری اپنی کوئی چوائس نہیں ہے، کہا میں غلام ہوں، عبد ہوں، بندہ ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ جیسے ٹھہرائیں میں ویسے لوں گا۔ تو کہا مجھے آج سمجھ میں آیا وہ آقا ہے، ہم بندے ہیں، اب وہ جیسے رکھے ویسے ہی رہنا چاہیے۔ اب خام زندگی میں اپنے چوں چراں کرتے ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے۔ عزیزان محترم، خدا جانتا ہے، مگر خدا 70 گنا ماں سے زیادہ پیار نہیں کرتا ہے۔ بھئی 70 کا لفظ بھی کثرت کی وجہ سے ہے، ورنہ اس کے لیسا کا مثل ہی ہے، اس کی تو کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا۔ تو کیا خدا اپنی مخلوق سے محبت نہیں کرے گا؟ کیا وہ اپنی مخلوق کے لیے بہتر نہیں جانتا ہے؟ بس ہمارا کنیکشن تھوڑا لاسٹ ہے جو ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اب آپ مولا کائنات سے بہتر تو رسول خدا کی ذات کے بعد کون ہے کہ جو خدا کی معرفت رکھتا ہو؟ خود رسول خدا نے فرمایا علی میرے اور آپ کے سوا خدا کو بہتر کوئی نہیں پہچانتا، مجھے خدا اور آپ کے سوا کوئی بہتر نہیں جانتا، اور آپ کو میرے اور خدا کے سوا کوئی بہتر نہیں جانتا۔ وہاں پر آپ مولا متقیان کے وہ مناجات پڑھیں، گو کہ امام علی کے جو ہم فضائل پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، پڑھنے بھی چاہیے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے خیبر خندق، تو تھوڑے دنوں میں خیبر خندق بھی کوئی اور لے جائے گا، تو بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو خیبر اور خندق بھی سناتے رہیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بھئی خیبر میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا۔ بہت زیادہ بھی انسان انٹلیکچوئل بننے کے چکر میں نہ رہے، ورنہ یہ ہوگا کہ تھوڑے دنوں میں آپ کو پتہ چلے خیبر میں کوئی اور تھا، خندق میں کوئی اور تھا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بہرحال ہر چیز پڑھائیں، لیکن امام خود جب اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں کہ جو امام نے خود اپنی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک فضیلت ہم بیان کرتے ہیں امام کی، ایک فضیلت امام خود اپنے لیے بیان کر رہے ہیں۔ امام کی مناجات ہیں مختلف، مفاتیح الجناح میں بھی ہے، یہ 2 مناجات امام کی جو ہے وہ مفاتیح کے اندر میں۔ امام کیا کہتے ہیں؟ کفا بفخرن، میرے لیے افتخار یہ بس ہے، یعنی اس سے بڑا میرے لیے افتخار یا میرے لیے کوئی چیز جو میرے لیے ہو وہ اس سے بڑا فخر نہیں ہے۔ کیا؟ کہ تو میرا رب ہے۔ کفا بھی فخرن، میرے لیے افتخار یہی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اب کون علی کے علاوہ رب کو پہچانتا ہے؟ ہم تو آگے جا ہی نہیں رہے نا، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں۔ امام علی نے کیا کہا؟ رسول خدا نے کیا فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، ہم دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اصل میں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر دروازے کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ دروازہ بہت اچھا ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اندر آؤ، اندر دروازے سے کراس کرو۔ اب وہاں جب آپ کراس کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ مولا کائنات اپنے لیے افتخار بتا رہے ہیں کہ میرے لیے اس سے بڑا کوئی افتخار ہی نہیں ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا پالنے والا ہے، تو میرا پروردگار ہے۔ وزان محترم، ہم امام، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ سے عرض کیا کہ امام جو ہے وہ انسان کی فارمیشن سے واقف ہے۔ امام کی جو جملات ہیں، امام کی جو حکمتیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس آج کی دنیا میں ٹائم نہیں ہے، ہم بہت مصروف ہیں، اور کالا انسٹاگرام اور کالا اسنیپ چیٹ اور کالا ٹک ٹاک ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ کالا امیر المومنین نہیں ہے۔ کالا امیر المومنین ہو تو انسان آگے کی طرح بڑھے۔ کتنا انسان، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میرا بڑا ٹائم ویسٹ کرتا ہے انسان، کسی اور کام کے لیے کھولتا ہے اور کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ ہے ہی بازار ہے یہ۔ اب آپ بازار تھوڑی جاتے ہیں، اب آپ شاپنگ کرنے کے مال میں جائیں اور مثلا ادھر گھوم جائیں ادھر گھوم جائیں، ابھی تو یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔
مال بھی ہے، بازار بھی ہے، سرگرمی بھی ہے، گیم بھی ہے، سب کچھ اسی کے اندر ہے. روکو، مولانا صاحب میں تو مجلس سن رہا تھا. اچھا بھائی مجلس سن رہا، مجلس بھی کون سنتا ہے آج کل؟ مولانا صاحب وہ ریل بہت اچھی ہوتی ہے 30 سیکنڈ کی 40 سیکنڈ کی، وہی بناتے رہا کریں. 45 منٹس کون سنتا ہے آج کل کے دور میں؟ ٹائم بھی کسی کے پاس نہیں ہے، اور نہ اتنی کیپیسٹی ہے برین کو. برین اس پوزیشن پہ آ گیا ہے کہ تھوڑی دیر سے زیادہ نصیحت برداشت نہیں کرتا. اتنی دیر، تھوڑی سی آپ 5 منٹ نصیحت کریں، بچہ اٹھ کے بھاگ جاتا ہے گھر میں. وہ کہتا ہے کہ ابا گھر سے کب جائیں گے، ابھی میں ابا پھر نصیحت. یہ ٹیمپرمنٹ ڈیولپ ہو چکا ہے سوسائٹی کا، کیونکہ فریم اتنی تیزی سے چینج ہو رہا ہے، مائنڈ بھی اتنی تیزی سے لیپ کر گیا ہے. لیکن ہمارے موبائلوں میں نہج البلاغہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، ساری چیزیں. آپ دیکھیں کہ امام فارمیشن سے واقف ہے انسان کی. اب آپ اگر اس فارمیشن کو ڈیفائن کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا روم دیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام کس طریقے سے انسانیت کو ڈیفائن کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ امام کا ایک، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں تبرکاً ایک حکمت بیان کی. امام کی ایک اور حکمت ہے جو ہمارے لیے بڑی کامن ہے. اف یو وانٹ ٹو جج اینی ون، تو آپ اس کو اس طرح نہیں جج کر سکتے کہ وہ کون سے برانڈ کے کپڑے پہنا ہوا ہے، کون سی گھڑی پہنا ہوا ہے، جوتے. تو کاپیاں بھی اتنی آ گئی ہیں بندے کو پتہ نہیں چلتا اصلی پہنا ہوا ہے کہ نکلی پہنا ہوا ہے، آدمی ایسے ہی گھوم رہا ہوتا ہے. لیکن اصل برانڈ اس کا کہاں ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ امام نے بتایا. امام کیا کہتے ہیں؟ A man is behind his tongue. انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. اب جب یہ زبان کھولتا ہے تب پتہ چلتا ہے اس کا برانڈ کون سا ہے. سامنے سے تو کچھ بھی ہے، سامنے سے تو کچھ بھی ہے، آپ سامنے بولیں گے وہ ماشاء اللہ، اور آپ کچھ بھی بول دیں، شاہ جی بول دیں یا بابا جی بول دیں یا کچھ بھی بول دیں. جب وہ زبان کھولتا ہے تب پتہ چلتا ہے اندر کیا ہے. اور یہی انسان کی ڈیفینیشن ہے. اور خاص طور پر انسان جب کہیں غصے میں ہو، جب انسان کسی سچویشن میں ہو، تب پتہ چلتا ہے اندر سے کیا ہے. بس سامنے تو پریٹینڈ کرتا رہتا ہے ٹھنڈا ہو کچھ بھی ہو. جب انسان پھنستا ہے، مصیبت میں پھنستا ہے، مشکل میں پھنستا ہے، کسی جگہ پر آ جاتا ہے، وہاں پر انسان باہر نکلتا ہے، اور یہ انسان کو بدلتا ہے. اور یہ صرف زبان نہیں ہے. آج کل زبان ہمارے ٹائپنگ ہے، ہمارے انٹرنیٹ پہ ہماری سٹیٹس ہیں، ہم لوگ جو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہماری زبان ہے. یہ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں. مطلب کوئی ایک احمقانہ چیز شیئر کروں گا، کوئی ایک ایسی فضول سی بات لوگوں کو بھیجوں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اندر کا برانڈ ابھی مشکل میں ہے. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم. خاص طور پہ فیملی سٹرکچرڈ میں بچہ آپ کو اذیت کرے، تکلیف کرے، کتنی دیر آپ کی شخصیت اندر رہے گی، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. امام خمینی کا مشہور واقعہ، ان کا پوتے نے بیان کیا کہ میں لیٹے ہوئے تھے، میں اندر گیا اور میں نے ان کو سلام کیا، تو ان کا وعلیکم السلام پسر من گل من، وہ جو فرشین کے اندر ہوتے ہیں جملے بیان کیے. اس نے بولا میں دوبارہ ان کو سلام کرتا ہوں. پھر گیا، پھر انہوں نے وہی جواب دیا، پسر من گل من، یہ وہ. کہا میں پھر گیا، تیسری دفعہ گیا، پھر انہوں نے وہی کیا. کہا میں 23 بار گیا. ابھی ہمارا بچہ 2 دفعہ سلام کر لے، کیا ہو گیا؟ بہت سلام کر رہے ہیں، نکلو یہاں سے. لیکن یہ کیا ہے؟ اندر کا برانڈ. 23 ٹائمز سیم ورڈ آئے. کہاں سے آئے؟ کوئی گھر سے تھوڑی لے کر آئے. اسی چیز پہ عمل کیا جو سنت رسول ہے. سنت یہی ہے. اللہم صلی علی محمد، وہی ہے جو سنت رسول ہے. مدینہ کے بچے بڑے ہو کر افتخار کرتے تھے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو رسول خدا ہمیں اپنی بغل میں اٹھاتے تھے. یہ سنت رسول ہے. کسی بچے نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے رسول کو پہلے سلام کیا. ہم کیا ہے، بچے کی تربیت کی ہے، مسجد میں آتا ہے سلام نہیں کرتا. بھائی آپ کر دو سلام، آپ کر لو سلام، کیا ہو گیا ہے؟ بہت پرابلم ہے. جب آپ اس سچویشن میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا برانڈ کیا ہے، ولایت آپ کے وجود پہ کتنی تاثیر کر رہی ہے. صرف مسجد میں یا علی ہے یا گھر کے اندر بھی یا علی ہے. اور یہ تب پتہ چلتا ہے کہ جب انسان، اب دیکھیں آیت اللہ حسن زادہ عاملی
رحمۃ اللہ علیہ، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، اپنے زمانے کے بہت بہترین ایسے عالم کہ جو میتھس اور اسٹرالوجی اور علم عرفان فلسفے پر اسٹرانگ بہت، وہ گرمیوں میں اب نارتھن ایریاز جو ان کا اپنا تھا وہاں چلے جاتے تھے تاکہ گرمی کم میں بہت ہوتی ہے تو پڑھائی کی جو ہے وہ ڈسٹربنس نہ ہو، وہاں جا کے پڑھ لیں۔ تو ان کے داماد نے اس واقعے کو بیان کیا کہ وہ وہاں پہ تھے تو کچھ بچے شور مچا رہے تھے، جیسے وہ بچے ہوتے ہیں بھاگتے ہیں، تو انہوں نے تھوڑا سا بچے کو ڈانٹ دیا۔ جب انہوں نے بچے کو ڈانٹا، بہرحال وہ آیت اللہ ہے، ان کے ڈانٹنے میں اور ہمارے ڈانٹنے میں بڑا فرق ہے، ظاہر ہے۔ اب انہوں نے ڈانٹا تو ان کو احساس ہوا کہ یہ انہوں نے صحیح کام نہیں کیا، انہوں نے بس پکڑی اور سیدھا جو ہے وہ کہتے ہیں تبریز پہنچے۔ تبریز میں اپنے استاد کے پاس، جو ان کے استاد تھے، جو علامہ طباطبائی کے بھائی تھے، حسن الہی طباطبائی، ان کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے۔ ابھی اندر گئے تھے تو انہوں نے خود ہی کہا کہ رات کو خواب میں استاد آئے تھے، یعنی ان کے بھی جو استاد آیت اللہ قاضی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ حسن زادے سے کہنا کیا وہ اس طرح امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے۔ یعنی آپ جب بھی اپنی زندگی میں کوئی موو کریں تو یہ چیک اور بیلنس رکھیں، کیا دس وے آئی ایم ویٹنگ فار امام اور ناٹ۔ کوئی بھی چیز ہے، چاہے بات کر رہے ہوں، چاہے دیکھ رہے ہوں، چاہے کچھ کام کر رہے ہوں، آپ خود احساس کریں کیا میں اس طرح امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو آپ کیسے اپنے آپ کو سکین کریں گے؟ یعنی گھر کے اندر میرا اخلاق کیسا ہے، بازار میں کیسا ہوں، اپنی اکیلے میں تنہائی میں کیسا ہوں۔ اگر میں کچھ دیکھ رہا ہوں تو مجھے احساس ہونا چاہیے کہ کیا میں امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں، میں امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ تو 24/7 ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ صرف مسجد میں آئیں گے تو امام کا انتظار ہے، باقی جگہ امام کا انتظار نہیں ہے۔ تو یہ جو فارمیشن ہے یہ تب ممکن ہے کہ جب آپ خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، مگر کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ اس پوزیشن پہ آئیں گے کہ وہ میرا رب ہے۔ مولا متقیان کیا کہتے ہیں، میرے لیے اس سے بڑا افتخار کوئی نہیں ہے۔ اس جانے میں علامہ طباطبائی کا واقعہ کہ یقیناً علامہ امینی کا واقعہ کہ جنہوں نے غدیر کتاب لکھی، آپ جانتے ہیں کہ وہ کتاب مولا متقیان کے فضائل اور جو ہے وہ ان کے مناقب کے اوپر کتاب ہے۔ 30 to 40 ایئرس کہتے ہیں ایک بک کو کمپائل ہونے میں لگ گئے، جس کے لیے وہ ہندوستان، بغداد، مصر، دمشق، پتہ نہیں کہاں کہاں گئے اور اس کتاب کو انہوں نے کمپائل کیا۔ انہیں پتہ چلا کہ بغداد میں کوئی پروفیسر ہے جو دوسرے سیکٹ کا ہے اور امام پر کتاب لکھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں جاؤں دیکھوں کیا لکھ رہا ہے، کہیں غلط ہی نہ لکھ دے کچھ۔ ان کے گھر گیا، جیسے ان کے گھر میں انٹر ہوا تو دیکھا ان کے گھر سے، اہل خانہ سے کچھ خوشی کی آواز آئی۔ خیر گھر میں بیٹھ گئے، ان سے پوچھا کہ آپ امام کے لیے کیا لکھ رہے ہیں؟ تو بولا میں امام کے لیے۔ تو کہا اچھا، علامہ سے کہا کہ آپ بتائیں کہ امام کے فضائل یا امام کی فضیلت آپ بتائیں۔ تو علامہ نے کہا کہ علی المال حق و حق المال علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ حدیث تو حضرت عمار کے لیے بھی ہے، عمار مال حق حق المال عمار، وہ یہ حدیث ہے کہ عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے۔ علامہ نے کہا کہ دونوں حدیثوں کے اگلے حصے میں فرق ہے۔ کہا عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، لیکن جہاں جہاں حق جائے گا عمار وہاں جائے گا۔ کہا مگر مولا امیر کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، جہاں جہاں علی جائے گا وہاں وہاں حق جائے گا۔ یا علی۔ اب اس نے جب یہ سنا تو وہ کھڑا ہو گیا، وہ کہتا اچھا اس نے اس طرح اس کو کبھی ایلوبریٹ کیا ہی نہیں تھا، تو وہ کہا کھڑے کیوں؟ کہا آپ نے بات ہی ایسی کر دی۔ علامہ کہتے ہیں جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ کوئی غلط بات نہیں لکھے گا تو میں اس سے رخصت طلب کی۔ میں جانے لگا تو میں نے کہا میں جب انٹر ہوا تو آپ کے گھر میں سے خوشی کی کوئی آواز سی آئی، تو کہا کہ میری بیٹی بیمار ہے، اور جب کوئی ہمارا مولانا آتا ہے تو وہ کوئی دعا لکھ کے دیتا ہے، تو اس کی دعا لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر ہماری بیٹی کو آرام آ جاتا ہے۔ تو ہمارے گھر والے سمجھے کہ شاید آپ ہمارے مولانا آئے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں کچھ لکھ کے دے دوں۔ کہا ہاں بالکل لکھ کے دے دیں۔ تو انہوں نے کوئی دعا لکھی، پرچہ ورچہ دیا، تعویذ بنا کے، کہا بیٹی کو دے دیں۔
کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی، اس کی بیماری جو ہے وہ بالکل. علامہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا لکھا تھا؟ کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں لکھا، صرف ایک کاغذ پر علی لکھا تھا. یا علی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ نفس چاہیے جو علی لکھے، وہ شخص چاہیے جو امام کی اطاعت کرے. جب وہ یہ لکھے گا تب اثر ہوگا، کیونکہ ایمان بہت امپورٹنٹ ہے. اب انسان کی زبان کچھ کہہ رہی ہو مگر دل کا قبلہ اس طرف نہ ہو تو پھر انسان کیسے کرے گا؟ اب یہی تو ایمان ہے نا. ایمان کیا ہے؟ ایمان کا پیمانہ کیا ہے قیامت میں؟ کوئی نہیں ہے سوائے علی کے. اب انسان اگر اپنے ایمانوں کو بیلنس کرے گا یا دیکھے گا، کس کے ساتھ دیکھے گا؟ میزان الاعمال کون ہے؟ حضرت علی کی ذات ہے. اب لیکن کیسے کرے گا جب دنیا میں اس نے امام علی کو اپنا قبلہ یعنی اپنے ایمان کا قبلہ نہ بنایا ہو انسان. اب لوگ یہ نہ بولیں گے لوگ مولانا نے جو ہے وہ امام علی کو بھائی خانہ کعبہ قبلہ ہے، نماز ادھر ہی پڑھنی ہے. لیکن اب ایمان دیکھیں، حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر کے ایمان میں کہتے ہیں کہ الگ الگ ہے. اب ہمیں نہیں پتہ، بعض اوقات ہم بڑا ایلوبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی دیکھیں، جو معرف ہوتا ہے جب کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کو اس سے زیادہ آنا چاہیے. ہمارا اتنا ایمان ہی نہیں ہے کہ ہم حضرت ابو ذر کا بتائیں حضرت سلمان کا بتائیں. ہم لوگ آگے نہیں جی وہ الگ تھا، وہ الگ تھا. اپنے ایمانوں کے چکر میں رہتے ہیں کہ اس چکر میں جوڑنے کے ہم کہاں وہ کہاں. ہم تو ان کے غلاموں میں بھی شامل نہیں ہو سکتے، کہیں نہیں ہو سکتے. وہ کہاں؟ بس جو وہ خود انہوں نے جتنا کہا اتنا سن لینا چاہیے، زیادہ آگے کی طرف بڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن دونوں میں ڈفرنس جو ہے وہ بہرحال، میں بھی چھوٹا سا طالب علم ہوں، اگر ہسٹری سے ایکسٹریکٹ کریں تو ایمان میں جو ہے کہ وہ ایک الگ لیول ہے، وہ ایک الگ لیول، دونوں کا لیول ہے. یعنی حضرت ابو ذر کا اپنا مقام ہے، حضرت سلمان فارسی کا اپنا مقام ہے. لیکن کہاں سے، بہرحال میں تو تھوڑا سا طالب علم ہوں، میرے اتنا مطالعہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک فریم ایسا ہے ہسٹری کا کہ جہاں سے لگتا ہے کہ ایمان کی جو اصل ڈیفینیشن انکریز ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے ہے. دونوں موجود ہیں، اور وہ واقعہ مدینہ کا. امام علی کے گلے میں رسی ہے، دونوں موجود ہیں. ایک کا ہاتھ تلوار کے قبضے کی طرف ہے، ایک کی نگاہیں علی کی نگاہوں کی طرف ہے. بس یہ ہے لیول کہ وہ علی کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں سلمان کہ علی کیا کہیں گے. بس یہ آسان نہیں ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں ہم تو اتنے اوپر چلے آتے ہیں کہ امام علی سے زیادہ امام علی کو. بھائی جتنا انہوں نے کہا ہے اتنا رکھو. اب شعر میں ہو، چاہے شاعری میں ہو، چاہے کلام میں ہو، چاہے کچھ بھی ہو، مطلب جب وہ خود امام کہہ رہے ہیں پروردگار کفا بھی فخرن، میرے لیے افتخار یہی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور کفا بھی عزن، اور میرے لیے اس سے بڑی عزت ہی کوئی نہیں ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. جب علی خود اپنی عزت خدا کی بندگی میں بتا رہا ہے تو تم اپنی عزت علی کو کیا کیا بڑھا چڑھا کے بتانے میں کیوں کر رہے ہو؟ اپنی اسی طرح رہو نا، بلکہ اس پر عمل کرو، اس راستوں پہ چلو کہ جہاں پر بوزر اور کمبر بنتے ہیں، اس طرف چلو کہ تم اپنے آپ کو مولائی مت کہو بلکہ مولا کہے کہ یہ میرا مولا ہی ہے. اپنے کردار کو، اپنے رفتار کو، اپنی گفتار کو امام کی طرف لے کے جاؤ. اب آپ دیکھیں کہ ملک اشتر، آپ جانتے ہیں کہ ایک جنگ میں کہاں تک پہنچ چکے ہیں. دشمن تلوار کی زد میں ہے، لیکن حکم آیا کہ ملک واپس آ جاؤ. ابھی ہم ہوتے بولتے مولا تھوڑا سا کام رہ گیا، پورا اتار کے ہی آ جاتے ہیں. نہیں، کیوں؟ ولایت پورے وجود میں ظہور کرتی ہے. یہی ولایت تو تھی کہ ملک اشتر واپس آ گئے. اسی ولایت کو اپنے وجود میں اتارنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم. اگر یہ ولایت آ جائے تو یہ ولایت صرف مسجد امام بارگاہ میں نہیں ہے،
یہ ولایت پھر ہر جگہ آپ کی نظر آئے، آپ کے گھر میں نظر آئے، آپ کی عبادتوں میں نظر آئے، آپ کے لین دین میں نظر آئے کہ بھئی ہاں یہ ولایت ہے اس کے وجود میں. اور یہ تو دنیا بہت تھوڑی سی ہے، یہ ولایت تو ادھر ظہور کرے گی تو انسان کو پتہ چلے گا کہ میں کس امام کو مانتا تھا. یہ وہاں پتہ چلے گا کہ بالکل وہی علامہ امینی کا واقعہ. بہرحال خدا ان کے درجات کو اور بلند سے بلند تر فرمائے. خود فرماتے ہیں ان کے بیٹے کہ میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ جو ہے وہ قیامت کا منظر ہے اور لوگ جو ہے وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور مولا متقیان ظرف سے لوگوں کو جو ہے وہ کوثر پہ لا رہے ہیں. اور یہ لائن میں جیسے ہی علامہ امینی آئے تو انہوں نے برتن رکھ دیا امام نے اور ہاتھوں میں کوثر کو لیا اور یہ کہا علامہ امینی کو کہ تم نے اس دنیا میں ہمارے نام کو روشن کیا، ہم اس دنیا میں تمہارے چہرے کو روشن کریں گے. یہ ہے نا کردار. یعنی میں اپنی زندگی میں کوئی تو کام کروں اس سے کہ جس سے ولایت کا پرچار ہو، جس سے لوگ امام کی ذات کی طرف کھنچے چلے آئیں، جس سے لوگ امام کی زندگی سے اپنی زندگیوں کو سنوارنا شروع کریں. عزیزان محترم، کل میں نے آپ کی خدمت میں بہرحال ایک حدیث اس کے کچھ حصے بیان کیے. میں اپنے چکر میں ہوں، بہرحال آپ اپنے چکر میں رہیں، میں اپنے سنوارنے کے چکر میں ہوں. قیامت کو آپ اپنی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں. کل میں نے آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیج دے محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. کل آپ کی خدمت میں امام کی حدیث ایک بیان کی میں نے، اس کا کچھ حصہ کہ سالم عقل کے لیے جو ہوتی ہے سالم عقل، اس کی کچھ نشانیاں امام نے بیان کی ہیں. 4 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، بہت تیزی سے ان کو بیان کرتے ہوئے 5ویں اور 6ٹھے کوشش کروں جلدی سے اس کو اختتام پہ پہنچاؤں تاکہ کم از کم ہم ان 10 کوالٹیز میں سے کچھ کوالٹیز اپنے اندر ایجاد کریں تاکہ ولایت ہمارے وجود میں ظہور کرے. جب آپ کوئی کام کریں تو اس لیے نہ کریں کہ مثلا ڈاکٹر نے بولا ہے، موٹیویشنل اسپیکر نے بولا ہے، یا پتہ نہیں فلانے نے بولا ہے، تو جیک ما نے بولا ہے. بھائی امام علی نے بھی بولا ہے، امام صادق نے بھی بولا ہے. آپ ہم ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں. اب یہ ہے کہ 4 چیزیں پہلے میں نے بہت تیزی سے کی کہ انسان جو ہے وہ ایسا ہو کہ اس کے وجود سے خیر، پازیٹیو انرجی لوگوں کو ملے. دوسری صفت یہ تھی کہ اس کی بدی سے لوگ بچے رہیں، امان میں رہیں. تیسرا یہ ہے کہ وہ دوسروں کی کم نیکی کو بھی بڑا شمار کرے. اور چوتھی یہ ہے کہ وہ اپنی نیکی کو کم شمار کرے. 5ویں جو کوالٹی ہے سالم عقل کی وہ یہ ہے کہ وہ علم اور دانش کے لیے زندگی میں کوشش کرتا رہے. یعنی حاصل کرنے کے لیے، کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے، لرن کرنے کے لیے یہ نہ بولے مثلا میں اب نہیں پڑھ سکتا یا میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا یہ ہو گیا. نہ، کوشش کرتا رہے. اب چاہے وہ علم ظاہری ہو، فزکس ہے، میتھس ہے، اے آئی ہے یا کچھ بھی ہے، یا مثلا دینی تعلیمات تو سب سے درجے پہ ضرورت ہے کہ جو کم از کم ہم ہماری لائف میں ڈیلی جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. مثلا نجاست کے احکامات، طہارت کے احکامات، نماز کے احکامات، یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ساری زندگی وضو کرتے رہے، پتہ لگا آپ نے وضو غلط کرتے تھے، قیامت میں آپ کھڑے ہوں، خدا نہ خواستہ خدا بولے چلو بھائی ساری نمازیں واپس. مولا میں نے تو پروردگار نمازیں پڑھی تھیں. کہا وضو غلط تھا تمہارا. تب آپ کیا بولیں گے؟ وہاں تو کوئی آپشن نہیں ہے. آج دنیا میں کوئی عذر خواہی نہیں ہے کیونکہ ایوری تھنگ از اویلیبل. آپ یوٹیوب پہ ابھی آئی فون 15 سرچ کر کے آپ نے بلاک کر لیا ڈیٹا پورا، تو آپ یہ بھی تو سرچ کر سکتے ہیں کہ بھائی وضو کیسے کرنا ہے، نماز تجوید کیسے صحیح کرنی ہے. انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، سب فری ہے، تو آپ وہ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی علم اور دانش کے لیے، چیزوں کو، نالج کو گین کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے، تھکا نہیں. یہ سالم عقل کی نشانی ہے. یعنی اگر اس کو کوئی چیز بتائی جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ہاں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بعض لوگوں سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں تو لوگ بڑا تھرسٹ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے ملے گا، کیسا ہم پڑھ پائیں گے، کیسا چیزیں پڑھ پائیں گے. اس لیے ہماری بھی بہرحال ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بکس
اویلیبل کریں, PDF پہ اویلیبل کریں چیزوں کو. بہرحال یوٹیوب کے ذریعے سے جو نیا طریقہ ہے یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں تک اس کو پہنچائیں. اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اس کے پاس کوئی حاجت لے کر آئے, چھٹی سالم عقل کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی سوال لے کر آئے, کوئی اپنی مشکل لے کر آئے, کوئی اپنے لیے کوئی بھی چیز اگر اس کے پاس لے کر آئے تو اس کا دل تنگ نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ لو بھائی پھر آ گئے, لو بھائی پھر آ گئے. اور حاجت مانگنا یا ریکوائرڈ چیز صرف پیسہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی مورل سپورٹ چاہتا ہو سکتا ہے کہ کوئی صرف آپ کی کنیکشن چاہتا ہو. تو آپ کو دل تنگ نہیں کرنا چاہیے اپنا, کیونکہ بہرحال ہمارا اپنا ہے بھی کیا. ویسے بھی اگر اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو یہ بھی اللہ نے دی ہے, اگر مجھے کوئی PR دی ہے تو یہ بھی اللہ نے دی ہے, اگر پیسہ دیا ہے تو یہ بھی خدا نے دیا ہے, میرا تھوڑی ہے کوئی. میں نے تو نہیں کمایا کہ میں بولوں نہیں میرا پیسہ ہے کم ہو جائے گا. کس نے آپ کو کمانے کے لیے تو رزق خدا کی طرف سے سارا. تو کبھی بھی انسان کا دل جو ہے وہ تنگ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی ایام امام کے گزرے ہیں شہادت کے. شخص امام کے پاس آتا ہے اور مجبور ہوتا ہے تو زمین پر امام کے برابر میں بیٹھتا ہے, اور مطلب اتنا اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ بیان نہیں کر پاتا, لیکن زمین پہ لکھتا ہے کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں جو ہے وہ بہت ضرورت ہے مجھے, لیکن میرے پاس اگر کچھ ہے تو صرف میری عزت ہے, اور اپنی عزت کا خریدار میں آپ کو پاتا ہوں, تو میری مدد کریں. امام اسے مدد کرتے ہیں اور امام اسے کہتے ہیں کہ دیکھو کبھی اپنی عزت کو کسی کو مت بیچنا. یہ ریکوائرڈ ہونا. آپ دیکھیں کہ امام حسن نے 3 دفعہ اپنی لائف میں اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں دیا ہے. 3 دفعہ خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دیا. امام کا دسترخوان مشہور ہے, جو آج ہم اپنے گھروں میں دسترخوان امام کا کرتے ہیں. وہ امام کی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ امام کا دسترخوان اتنا مشہور تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ امام کے کریم اہل بیت, یعنی کرم رک ہی نہیں رہا. ویسے تو سارے ہی کریم ہیں, لیکن بہرحال کریم اہل بیت امام حسن کے لیے ہے. کیوں؟ اور کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے. بہرحال اللہ نے کوئی نہ کوئی سب کے اندر خاصیتیں ہیں, رک نہیں رہا. تو یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمارے وجود بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ بہرحال کسی کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں. وہ حضرت موسیٰ پروردگار نے کہا کہ موسیٰ کہ کسی سائل کو دھتکارو نہیں, اگر دے نہیں سکتے تو اس سے معافی مانگ لو, یعنی معافی مانگ لو کہ میں نہیں دے سکتا. اس کو نہیں کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں نہیں پتا خدا اس سائل کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے رہا ہو. آپ کو مجھے نہیں پتا, بعض اوقات انسان کا امتحان ہوتا ہے ایسا. ایسے لوگ ہمیں ہماری حدیثیں سنا کے ہم سے کہتے ہیں مولانا وہ آپ نے کہا تھا. میں بھائی کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ, ہمارا امتحان جو ہے وہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال ہر آدمی ایک الگ امتحان کے اندر ہے. تو یہ چھٹی صفت ہے کہ کوئی آئے تو دل انسان کا تنگ نہیں ہونا چاہیے. انسان ہونا ہو کہ یار پھر آ گیا, پھر مانگ رہا ہے, پھر عذر خواہی کر لے اگر نہیں کر سکتا. آگے 7ویں جو ہے وہ یہ ہے کہ سالم عقل کی نشانی یہ ہے کہ خدا کی راہ میں فقر کو, یعنی محتاجی کو خدا کے بغیر, یعنی خدا کی راہ کے بغیر توانگری یعنی غنا ہونا سے محبوب رکھتا ہے. یعنی فقیر ہے, محتاج ہے اور خدا کی راہ میں ہے, تو وہ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو, دولت ہو, سب کچھ ہو اور خدا نہ ہو. یہ سالم عقل کی نشانی ہے. لیکن دنیا مانگتی ہے پیسہ مل رہا ہے, ڈیزگنیشن مل رہا ہے, پوسٹ مل رہا ہے, ساری چیزیں مل رہا ہیں, یہ نہیں بولتے خدا مل رہا ہے. لیکن وہ جو سالم عقل ہے وہ کیا کہتی ہے کہ خدا مل رہا ہے. دیکھیں آپ امام حسین علیہ السلام کے جملے کیا کہتے ہیں, پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بعض اوقات اپنی لائف میں آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, پلاننگ ہے, یہ اسٹیٹس ہو جائے, وہ ہو جائے, بینک بیلنس ہو جائے, کمپنی اتنی بڑی ہو جائے, یا میں بہرحال اچھی بات ہے, لیکن خدا کہاں ہے؟ کیا میں کسی ایسی جگہ پہ خدا نہ خواستہ بس کہتے مولانا صاحب نماز قضا ہو جاتی ہے, ہم کام پہ ہوتے ہیں. یار ایسا کون سا کام ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہے؟
کچھ نہ کچھ پلس مائنس کریں اپنی زندگی میں. جب انسان کوشش کرے تو خدا اس کے لیے راستے بناتا ہے. لیکن ایک آدمی کی نیت ہی نہیں ہے تو خدا بھی کہتا ہے بھائی چھوڑ دو، پھر اس کو کیا کریں گے. آپ کوشش کریں. آپ دیکھیں، آپ اس مولا کے ماننے والے کہ جو سورجوں کو پلٹا دے، تو کچھ ولایت آپ کے اندر بھی تو ہونی چاہیے. کچھ نہ کچھ آپ بھی روک دیں ٹائم کو، لیکن نہیں ہے. ایمان کمزور ہے نا. اگر ایمان ہو تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا روک سکتا ہے. لیکن کیونکہ ولایت صرف بار بار اندر نہیں اتر رہی ہے. اندر اترے تو انسان پھر دوسرے عالم کی سیر کرے. اور امام تیار ہے. امام اپنے ماننے والوں کو ہر وادی میں لے جانے کے لیے تیار ہے. سید الشہداء کا کارواں تیزی سے رواں دواں ہے. اور یہی تھا کہ امام کا کارواں رکا نہیں ہے. شاہد آوینی کے بہت مشہور جملے ہیں کہ امام کے ساتھ اگر اپنے آپ کو جوڑنا ہے تو اپنی رفتار کو تیز کرنا پڑے گا. یعنی رفتار یہ والی نہیں کہ آپ دوڑتے ہوئے تیز کریں. جیسے کل میں نے آپ کو کہا کہ باطن کی رفتار تیز کریں تاکہ کاروان امام میں شامل ہو سکے. یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کی راہ میں. 8ویں جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا کی راہ میں ذلت کو پسند کرے اور خدا کے دشمن کے مقابلے میں جو عزت دے اسے بالکل پسند نہ کرے. اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ خدا کا دشمن ہے اور وہاں آپ کی عزت ہو رہی ہے تو وہ آپ کو پسند ہے، یا خدا کی راہ میں آپ کی ذلت ہو رہی ہے. خدا کی راہ میں دنیا اگر آپ کو کچھ بھی کر دے تو کیا کرے. آپ خدا کی آپ کی عزت بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ ظاہر وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو دنیا میں شاید لگیں گی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن یہ قیامت میں ظہور کریں گی. جب آپ وہاں کھڑے ہوں گے تو خدا کہے گا کہ ہاں اس نے میری خاطر ان ساری چیزوں کو چھوڑا. اور دنیا میں بھی خدا اپنے بندے کو رزلٹ دیتا ہے. آپ کے سامنے کہ جنہوں نے خدا کی خاطر چیزوں کو آج ان کی آپ دیکھیں کہ حضرت میثم میں تمار جیسی شخصیت جو کہ آخری ٹائم میں امام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے میثم سے کہا میثم وقت آئے گا جو ہے وہ نیزے گھوپے جائیں گے، لٹکایا جائے گا، زبان کاٹی جائے گی. کہا مولا یہ نہیں پوچھا کب کہاں کیسے، بس یہ پوچھا مولا میں حق پہ ہوں گا. اگر میں حق پہ ہوں گا تو کوئی فرق. اور یہی آپ کے سامنے حضرت میثم کو جو ہے وہ کس طریقے سے دار پہ لٹکایا گیا. آج دیکھیں کروڑوں مجمع جو اربعین پہ جاتا ہے وہ حضرت میثم کے مرکت پہ بھی جاتا ہے. خوب یہ خدا ہے کہ تم نے اس وقت علی علی کہہ کر زبان کٹوائی تھی، آج کروڑوں لوگ جو ہے وہ تمہاری طرف بھی پڑھتے رہیں گے. کیوں؟ خدا کی راہ میں ذلت کو پسند کیا اور دشمن کی بارگاہ میں عزت کو بالکل پسند نہیں. یہ ہمارے اپنے اوپر بھی ہے، ہماری اپنی زندگی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. بہت تیزی سے یہ وقت بہت بالکل اختتام کی طرف ہے. 9ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ شہرت سے زیادہ گمنامی کو پسند کرتا ہے. یعنی مشہور ہونے سے زیادہ وہ گمنام ہونا پسند کرتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس چیز کو پسند کرتے ہیں. خدا کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو کیا خدا کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. بعض اوقات انسان اپنی کمیونٹی میں کام کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے تو کیا اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں اس کا نام ہو. جیسے آج کل پاکستان میں تو اشتہار چھپتے ہیں، وہ مولانا سے زیادہ مجلس سے زیادہ نیچے لکھا ہوتا ہے داعی الی الخیر، کروانے والا. یہ کیوں؟ اصل میں بتانا ہے کہ بھائی میں پروگرام کرا رہا ہوں. ٹھیک ہے تھوڑا بہت فاتحہ ہوتے کے لیے انسان پہلے لکھ دیتا تھا کہ فاتحہ ایصال ثواب یہ وہ، یا اگر کام خدا کے لیے ہے تو نام کیسا. ہم مولانا حضرات بھی پھنسے ہوئے ہیں. پوسٹر میں ہمارا نام کتنا بڑا ہے اور آپس میں لڑ بھی رہے ہوتے ہیں، میری تصویر چھوٹی کیوں لگائی، میری تصویر بڑی کیوں لگائی. آپ دیکھیں دنیا کہاں چلی گئی ہے. اب آپ اس کو کیسے کمپیئر کریں گے. خدا کے لیے چل رہا ہے معاملہ، اپنے لیے چل رہا ہے معاملہ. کتنا زیادہ انسان جو ہے وہ پبلیکیشن پر آج کل ڈپینڈنٹ ہو گیا ہے کہ انسان بتاتا ہے کہ انسان آج کل دنیا شہرت کے چکر میں ہے کہ انسان فالوورز سے پہچانا جا رہا ہے، اور وہ بھی انسٹاگرام کے. اب ویسے کتنے فالوورز ہیں نہیں پتا، گھر میں بھی کوئی نہیں فالو کر رہا.
باہر کے فالوورز کے چکر میں لگا ہوا ہے. گھر میں جو 2-4 لوگ ہیں وہی فالو نہیں کرتے, باہر فالو کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اس دنیا کی شہرت کے لیے کاموں کو, میں نہیں خدا نخواستہ کسی کی نیت خراب ہو یا کچھ نہیں ہو, لیکن پرابلم ہے یہ اس دنیا نے ہمیں ایسا کر دیا ہے. بالکل اس سالم عقل کے مقابلے میں عقل آ گئی ہے. یہ گمنامی پسند نہیں ہے ہمیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو گمنام ہیں اور کام کر رہے ہیں. ایسا بعضوں کا انسان کہیں جاتا ہے, بعض لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اتنا جو کام چل رہا ہے پیچھے کوئی اور ہے, اور وہ بندے سامنے آنا پسند نہیں کرتے. کیونکہ دیکھیں مشہور واقعہ ہے, بہت پرانا ہے, میں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ ایک آدمی فقر اور بھوک میں تھا اور ایک بزرگ کے پاس گیا کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے, کھانے کو اتنے دن ہو گئے. بزرگ تو ان کا بھی میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے, چلو میں تمہیں یہ دریا کنارے چلو مچھلیاں پکڑ دیتا ہوں. مچھلی پکڑ کے دے دی, بولے مچھلی جاؤ بازار میں بیچ دو جو کر سکتے ہو. گیا, اس نے بجا روٹی لی اور کچھ روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو لیا. کہتے جا رہا تھا تو رستے میں اس نے دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی بچوں کے ساتھ اور بھوک اور پیاس میں, اور کہہ رہی ہے کہ کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے. اس نے دیکھا کہ میں تو کئی دن سے ویسے ہی بھوکا ہوں, چلو اس خاتون کو دے دیتا ہوں. روٹیاں دے دی. آگے گیا, جیسی اپنے جگہ جہاں رہتا تھا وہاں پہنچا, دیکھا کہ کوئی شخص اس کا نام پکار رہا ہے. تو کہا کون ہے؟ کہا کون؟ کہا میں ہوں وہ. کہا فلانے کے بیٹے ہو؟ کہتا ہاں. کہہ رہا میں اتنے عرصے سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں. کہا تمہارے باپ نے میرے پاس ایک رقم رکھوائی تھی اور میں اتنے سالوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں. جب اس کو پیسے ملتے ہیں تو دیکھا وہ اچھے خاصے پیسے ہیں, وہ بڑا پیسے والا ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ اس کا کاروبار پھیل جاتا ہے. اب اس کے صدقے خیرات اور خیرت چلتا ہے معاملہ. ایک دن خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت میں کھڑا ہوا ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے. اب فرشتے بھائی یہ نیکیاں, یہ خیرات, یہ وہ دیکھا تو پھر بھی جو ہے وہ نیکیوں کا جو بیلنس ہے وہ شیٹ وہ ہلکی ہے, وہ اٹھ ہی نہیں رہی ہے. وہ کہتا ہے میں نے تو اتنے کام کیے, میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا, میں نے اتنے لوگوں کو ویلفیئر کیا, میں نے اتنا کام کیا. کہا یہ سب تم نے اپنے نام کے لیے کیا, نام کے لیے, تمہارا نام ہو. فلانے صاحب بہت دیتے ہیں, فلانے صاحب بہت دیتے ہیں. خوب یہ نام ہوتا ہے نا, آدمی چاہتا ہے سوسائٹی کی کمیونٹی میں میرا نام ہو. وہ نام تھا, مل گیا دنیا میں نام, آخرت میں کچھ نہیں ہے, بلینک ہے, خالی ہے. اب وہ کہتے ہیں بھائی اس کو لے جاؤ جہنم کی طرف. اب لے کے جانے لگتے ہیں تو ملائکہ کی آواز آتی ہے اس کی کچھ روٹیاں باقی ہیں. وہ روٹیاں جیسی اس کے نام اعمال میں رکھتی ہیں, نام اعمال بھاری ہو جاتا ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ خالص تھی, اس میں کوئی دکھاوا ریاکاری نہیں تھی. اب ہمیں نہیں پتا, ہم تو خود گرفتار ہیں کہ ہم کوئی چیز پریٹینڈ کر رہے ہیں سوسائٹی میں, وہ ریاکاری ہے یا پھر خدا کے لیے ہے. یہ بس ہمیں اپنے آپ کو خود سکین کرنا بہت مشکل ہے آج کل کے اس دور میں, کہ جہاں ہر چیز خود پسندی ہے, ہر کوئی اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے. اب تو موبائل بھی وہ اچھا ہے جس کا سیلفی کا کیمرہ اچھا ہے. کیوں؟ سیلف انہینس ہو, میں اچھا دکھایا جاؤں, میں فلٹر لگا کر خوبصورت. کہ یہ سیلف جو ہے نا, یہ اسلام اس کی نفی کرتا ہے. اسلام میں کو پسند نہیں کرتا. اسلام خدا کی طرف بڑھنے کو پسند کرتا ہے. کربلا یہی داستان ہے کہ جہاں پر کوئی میں نہیں ہے. حسینی امیر و نعم الامیر. میرا امیر کون ہے؟ حسین ہے. میں کون ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں, کوئی کچھ نہیں ہے. وہاب ابن قلبی کا جب سر تن سے جدا ہوا تو پھینکا گیا. ان کی ماں نے سر کو واپس دشمن کو دیا. کہا جو ہم دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے, کیونکہ یہاں اپنا کچھ ہے ہی نہیں, یہاں سب کچھ حسین کا ہے. تو اب ہم اپنی زندگی میں اذان محترم اسی سے بہرحال کمپائر کریں. 10ویں اور آخری صفت, اور خدا پھر توفیق دے آپ مومنین کے درمیان میں آنے کی. اذان محترم 10ویں صفت میرا 8واں امام فرماتا ہے. 10ویں صفت یہ ہے کہ, اور یہ ساری صفات کی کمپائلیشن ہے, کہ یہ وہ ہے کہ یہ جس کو بھی دیکھے, خود جس کی عقل سالم ہے, یہ جس کو بھی دیکھے تو یہ کہے یہ مجھ سے بہتر ہے. جس کو بھی دیکھے یعنی یہ کہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. خوب اب ہم اپنے آپ کو اس 10 لیئرز میں سکین کریں. انشاءاللہ کہ ہم سب اچھے ہیں اور امام کے ماننے والے ہیں, اور
بہتر ہیں۔ عزیزان محترم، آئیں اس مدینہ میں کہ جہاں پر شدید جو ہے وہ غم کی فضا قائم ہے۔ مدینہ جو ہے وہ گواہ ہے کہ مدینہ نے بڑے دکھ دیکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لٹا ہوا کارواں جب واپس گیا ہے تو وہ مدینہ مدینہ نہیں رہا۔ جاتے وقت کس شان و شوقت سے یہ کارواں گیا تھا، پلٹتے وقت یہ کس طرح پلٹا ہے۔ مدینہ نے اس سے پہلے بھی کئی مصیبتوں کو دیکھا۔ عزاداران محترم، کہتے ہیں جو زہر امام حسن مجتبیٰ کو دیا گیا، وہ زہر کی خاصیت یہ تھی کہ وہ دھات کو بھی، جو میٹل ہوتا ہے، اس کے اندر بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کئی دفعہ امام کو زہر دیا گیا، 1-2 دفعہ، تو وہ زہر امام نے باہر نکال دیا، لیکن یہ زہر جو ہے وہ روم ایمپائر سے آیا تھا، اور یہ کہہ کر بھیجا گیا تھا کہ یہ زہر کسی انسان کو نہ دیا جائے۔ وہ یہ اتنا خطرناک زہر تھا عزاداران محترم کہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہی زہر گیا، اس نے جاتے ہی سب سے پہلے اثر دکھایا۔ وہ جو چیز باہر آ رہی تھی وہ خون نہیں تھا، وہ جگر کے ٹکڑے تھے۔ اس نے جاتے ہی بدن کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین نے ایک طبیب کو بلایا نا، تو طبیب نے دیکھا، اس نے بولا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے اندر جا کر ہر چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اتنا شدید جو ہے وہ زہر ہے۔ وہ یہ مصیبت اہل بیت کے گھر کی ایک بہت بڑی مشکل ہے عزاداران محترم۔ لیکن امام حسن کے مصائب بہت سارے ہیں۔ امام حسن کی جو مصیبت ہے وہ زہر سے بڑھ کر ہے، اور وہ کوچہ بنی ہاشم کی مصیبت ہے۔ وہ مصیبت ہے کہ جب امام حسن چھوٹے سے ہیں اور اپنی والدہ کے ساتھ کوچہ بنی ہاشم میں جا رہے ہیں۔ عزاداران محترم، امام خود فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اس گلی سے گزرتا تھا مجھے وہ واقعہ یاد آتا تھا۔ آپ خود تصور، میں سید ہوتے ہوئے وہ مصیبت پڑھ نہیں سکتا، نہ مجھ سے پڑھی جاتی ہے کہ اپنی جد کے لیے میں اس واقعے کو، آپ سوچیں میں پڑھ نہیں پا رہا، امام حسن نے برداشت کیسے کیا ہوگا۔ امام جب بھی گزرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جب میں اپنی والدہ کے ساتھ گزر رہا تھا اور اس لعین نے جو گستاخی کی۔ کوچہ بنی ہاشم بڑا تنگ ہے، یعنی بہت نیرو، بہت تنگ، کہ بی بی دیوار پہ جا کے لگی ہیں، اور آخری وقت تک ان کے چہرے پر اس کے اثرات مرتب رہے ہیں۔ یہ امام کی بہت بڑی مصیبت ہے عزاداران محترم۔ اور پھر امام دیکھ رہے ہیں کہ ماں دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ماں کو غسل کفن دیا گیا، کس طریقے سے دونوں بچے اپنی ماں کے بدن سے لپٹے ہیں۔ رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ اٹھایا گیا۔ پھر انہوں نے دیکھا رمضان ہے اور بابا کا سر جو ہے وہ شکاف کر دیا گیا، بابا کے ماتھے پر جو ہے وہ زرد رومال بندھا ہوا، اور کوفہ کے یتیم بچے ہاتھوں میں دودھ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ امام نے دیکھا، امام نے ان سخت بابا کا جنازہ بھی رات کو دفنایا گیا۔ بس عزاداران محترم، جب مدینہ میں تشت بلایا گیا اور اس تشت پر امام کے جگر کے ٹکڑے جب آنا شروع ہوئے، کہتے بی بی زینب موجود ہیں اور امام حسین بھی موجود ہے۔ جب امام حسین نے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی تو کہتے ہیں امام حسین سے برداشت نہ ہوا اور گریہ شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ تو امام حسن نے اپنے بھائی سے کہا کہ گو کہ میرے تو صرف جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں حسین، لا یوم کا ابا عبداللہ، مگر جو آپ کا دن ہوگا وہ کسی کا دن نہیں ہوگا۔ ہاں عزاداران محترم، امام حسن مجتبیٰ کو کفن دیا گیا اور
یہ وہ واحد پہلا جنازہ ہے جو دن کی روشنی میں اٹھا. کاش یہ جنازہ بھی رات کو اٹھتا تو کم از کم اس جنازے پہ تیر تو نہ لگتے. بخ یہ اپنے نانا کے روزے کی طرف گیا اور پھر امت نے تیروں سے جنازے کا استقبال کیا. واپس کہتے ہیں آیا اور وہ بہن بیٹھی ہوئی بدن سے تیروں کو نکال رہی ہے. اس بہن کی بھی بڑی مصیبت ہے، ام المصائب ہے، جو مدینہ سے دیکھ رہی ہے ماں کی مصیبت، بابا کی مصیبت، پھر اپنے اس بھائی کی، اور پھر ایک بڑی مصیبت ہے جو کربلا میں دیکھی جائے گی. عزاداران محترم، امام کے جنازے کو دفنایا گیا اور جنت البقیع میں، کہ جہاں بہرحال آج چراغاں نہیں ہے، وہاں پر امام کے جنازے کو دفنایا گیا. امام حسین نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ قبر کے اندر اتارا. میں کہوں گا مولا آپ کو کہ تیر لگے، لیکن بہرحال پھر بھی آپ کو دفنا دیا گیا، آپ کے بھائی نے آپ کو دفنایا. مگر روز عاشورہ ایک الگ مصیبت ہے. ہاں عزاداران محترم، کہتے ہیں امام حسن نے اپنے آخری وقت میں اپنی زوجہ کو یا خود امام حسین کو یہ وصیت کی تھی کہ مجھے بھی روز عاشورہ شامل ہونے سے محروم نہ کرنا. یہی وجہ ہے کہ امام حسن کا ایک بیٹا جو رات سے انتظار میں ہے کہ اس کی باری کب آئے گی، آئیں ان کی بارگاہ میں بھی چلتے ہیں اور امام حسن کی یاد کو کربلا میں تازہ کرتے ہیں. روز عاشورہ سب جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو یہ بچہ بھی بہت تیزی سے اپنے چچا کے پاس آتا ہے، چلا جاتا ہے، آتا ہے اور التماس کر رہا ہے چچا مجھے جانے دیں، چچا مجھے جانے دیں. مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت قاسم کبھی اپنے چچا کے پاؤں میں گرتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے چچا، اجازت نہیں ملتی. کیوں؟ بھائی کی نشانی ہے، کیسے جانے دیں. لیکن جب اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور ماں قاسم کو دیکھتی ہے کہ بہت پریشان ہے، تو یاد آتا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے بابا نے آپ کو ایک تعویذ باندھا تھا، اور وہ جب تعویذ کھولا جاتا ہے تو بابا کا نامہ ہے اور اس پہ یہی ہے کہ بیٹا جب یاد رکھنا کہ جب بہت بڑی مشکل آئے اور تمہارے چچا کو دشمن گھیر لیں تو پھر اس نامے کو لے کر اپنے چچا کے پاس جانا اور ان کی نصرت کرنا. اب حضرت قاسم جیسے ہی جاتے ہیں تو ان کے چلنے میں فرق آ جاتا ہے. امام حسین دیکھتے ہیں کہ اب یہ سفارش لے کر آیا ہے. عزاداران محترم جیسے ہی پہنچتے ہیں، کہتے ہیں مقتل کے امام حسین نے حضرت قاسم کو اپنے گلے سے لگایا اور اتنا رونوں نے گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے. حضرت قاسم کی پھر اجازت، اور یقیناً جب حضرت قاسم آئے ہوں گے تو امام حسین کو بھائی یاد آیا ہوگا، اور جب بھائی یاد آیا ہوگا تو مدینہ کا جلتا ہوا دروازہ یاد آیا ہوگا، بابا کا 21 رمضان میں رات کی تاریکی میں جنازہ یاد آیا ہوگا، بھائی کے جگر کے ٹکڑے یاد آئے ہوں گے. عزاداران محترم کس طرح حضرت قاسم کو تیار کیا اور پھر مقتل کی طرف رواں دواں کیا. بنی ہاشم کا چراغ ہے، بدن اتنا نحیف اور نازک ہے کہ اس کے اوپر زرہ بھی نہیں آ سکتی، سر پہ وہ قلا بھی نہیں آ سکتا. مگر حضرت قاسم نے دشمن کو، کئی لوگوں کو جہنم واصل کیا. وہ ایک شخص جس کے 3 بیٹوں کو حضرت قاسم نے جہنم واصل کیا، وہ خود آیا اور اس نے دھوکے سے حضرت قاسم پر وار کیا. حضرت قاسم جب گرے ہیں تو انہوں نے اپنے چچا کو پکارا ہے. امام حسین بڑی تیزی سے آئے ہیں. وہ شخص چاہتا تھا کہ حضرت قاسم کے سر کو جدا کرے، مگر امام حسین نے اس کے ہاتھ کو قلم کیا اور اس نے شور مچایا. اس کے شور کی وجہ سے دشمن کے گھوڑے ادھر سے ادھر ہوئے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی دھول ہٹی ہے دیکھا حضرت قاسم زمین پر پڑے ہوئے ہیں، اور امام حسین نے یہ کسی اور بدن پر نہیں کہا، حضرت قاسم کے بدن پہ کہا کہ کتنا سخت ہے کہ تم چچا کو بلاؤ اور تمہارے چچا تمہارے بدن پر نہ آئے. مقتل کہتا ہے حضرت قاسم کے بدن کو سینے سے لگایا اور حضرت قاسم کے پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں.
ہاں آزادانہ محترم، اور پھر روز عاشور گزرنے کے بعد عصر عاشور جب دوبارہ گھوڑوں کے نالوں کو دوبارہ تیز کیا گیا تو ان بدنوں کو دوبارہ پامال کیا گیا۔ نہ جانے قاسم کے بدن کی ہڈیاں کس طرف گئی ہوں گی کہ وہ قاسم کی ماں قاسم کی یاد میں ہمیشہ پریشان ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔